فتسمى حروفن جارتن، یہ تسمہ ان میں سے ہے جن کے دو آتے ہیں، اور جن کے دو آتے ہیں اگر ان میں سے کوئی فعل مجہول آ جائے، کوئی فعل جن کے دو آتے، تو اب جب فعل مجہول ہوگا تو ایک مفعول بھی بن جائے گا نائب فاعل، اور ایک بنے گا مفعول بھی۔ اچھا وہ نائب فاعل ضروری نہیں اندر ہو، باہر بھی ہو سکتا ہے، وہ نائب فاعل یہ بھی یاد رکھنا۔ تو جیسے وہ کل میں نے بتایا تھا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، آگے فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، یہ مفعول ہے اور اوتیہ کا نائب اندر ضمیر ہے، تو دو آئے نا، تو جس کے دو آئے جب اس سے فعل مجہول آئے تو ایک بن جائے گا نائب فاعل اور ایک بن جائے گا مفعول۔ تو سما یہ فعل مجہول ہے، یا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، حروفن جارتن دونوں نکرہ، دو نکرے اکٹھے آ جائیں تو موصوف صفت بنتے ہیں اکثر طور پر، اور نکرہ جو جمع مکسر ہے یہ میں نے بتایا اس کی صفت اکثر کیا آتی ہے واحد مؤنث۔ تو یہ ترکیب ہوگی جس کی تو سما فعل مجہول ہی نائب فاعل حروفن موصوف جارتن صفت موصوف میں کے مفعول بھی۔ آگے پڑھو جی عثمان۔ یا سبعۃ عشر حرفا، میرا دیکھو جی میں نے آپ کو کل ضمائر کی پہچان کروائی تھی نا، تو ہیا ضمیر ان ضمائر میں سے مرفوع منفصل ہے اور اکثر ترکیب میں مبتدا ہے، تو آگے ان خبر ہی آنی۔ تو یہ بھی کل بتا دیا میں نے کہ سبعۃ عشر یہ 11 سے 19 کے درمیان میں سے، اور اس کی دونوں جزء مبنی بر، چاہے پیچھے جو بھی ہو انہیں مبنی بر فاتح رہے ہیں۔ اب پیچھے مبتدا کی خبر آنی، خبر مرفوع ہوتی ہے لیکن سبعۃ عشر مبنی بر فاتح ہے، ہاں محلن مرفوع ہے، مبنی کا اعراب مبنی ہوتا ہے۔ سبعۃ عشر یہ ممیز، ہر فن تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے پڑھو جی۔ الباء للالصاق، وہ آگے کا لفظ آ رہا ہے للاستعانۃ، وہ آگے تو یوں ترکیب کرنی ہم نے الباء للالصاق وللاستعانۃ، یوں ترکیب ہم نے کرنی ہے۔ الباء کلام کے شروع میں معرفہ، اس کے بعد جار مجرور، اور جار مجرور کا متعلق لفظوں میں نہیں تو پھر مبتدا خبر بن بارہ، لیکن للاستعانہ باؤ بھی آ گئی تو باؤ کے بعد کیا ہے جار مجرور، تو پھر مطلوب علیہ بھی کون ہوگا جار، ترکیب ہو گئی الباء مبتدا لام جار الصاق مجرور، جار مجرور مل کر مطلوب علیہ، باؤ حرف عطف لام جار استعانت مجرور، جار مجرور مل کے مطلوب علیہ اپنے مطلوب سے مل کر، جب جار مجرور مطلوب علیہ ہو جار مجرور مطلوب ہو تو کسی کے متعلق معطوف علیہ اپنے مطلوب سے مل کر ظرف مستقر۔ اب یہ بھی قاعدہ ہے جو حروف ہے وہ مذکر بھی ہوتے ہیں مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ظرف مستقر وہ ثابتن کے کرو یا ثابتتن کے کرو، وہ ثابتن ثابتتن سیگا صرف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، وہ کسی دن بتاؤں گا کہ شبہ جملہ اسمیہ کیوں کہتے ہیں، سبحان اللہ، آج نہیں کسی دن بتاؤں گا۔ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہو، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے پڑھو جی۔ وهو اتصال الشيء بشيء اما حقیقتا و اما مجازا، اس کی پڑھنے لگاؤ ترکیب بھائی جان، یہ ہوا ضمیر پھر وہی آ گئی اور اکثر کیا بنتی مبتدا بن گئی، آگے خبر بنی ترکیب آپ ہی آ گئی، پہلا نکرہ دوجا معرفہ پہلے آتا ہے مضاف مضاف الیہ، اتصال شے تک ترکیب آ گئی، کہ بیچ شے جار مجرور ظرف لغو یہ بھی آ گئی۔ آگے اما، دھیان سے سنیں جی، یہ میں نے پہلے بھی بتایا، اما وہاں پڑھیں گے جہاں آگے فا، اما وہاں پڑھیں گے جہاں آگے او ہو یا ایک اور ہے۔ اچھا جی دھیان سے سننا اگلی گل، ایک اما حرف عطف بھی ہوتا ہے، واو فا ثم حتا او اما، اب حرف عطف اما وہ کون سا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جس سے شروع میں واو ہو، جس سے پہلے یعنی وا اما، وہ حرف عطف ہوتا ہے، وا اما، جو خالی اما ہے وہ حرف عطف نہیں۔ دھیان سنو میں کی کہنے لگا، اور جہاں پر وا اما حرف عطف ہوگا
وہاں پر پہلے اما بھی ہوگا. سبحان اللہ. جہاں پر با اما ہوگا نا تو وہاں پر پہلے اما بھی ہوگا. حرف عطف اما واو کے ساتھ ہوگا لیکن پہلے اما ضرور ہوگا. کہتے یہاں ہے لیکن وہ جو پہلا ہے اس کو کہیں گے حرف تردیدیہ اور وہ اما کے بارے کہیں گے حرف عطف. اس کے بارے میں جمہور یہ کہتے ہیں واو زائدہ اما حرف عطف. یعنی نشانی تو یہ تھی اس سے پہلے واو تو واو آ گئی. واو کو جمہور کے نزدیک زائدہ کہتے ہیں اور اما حرف عطف. اچھا میرا دیکھو جہاں پر اما حرف عطف ہو تو اس سے پہلے کیا ہوگی واو ہوگی اور اس سے پہلے کیا ہوگا ایک اما ہوگا. اب اگلا قاعدہ سننا دھیان نال توجہ نال. جہاں پر اما حرف عطف ہو پہلے واو ہوگی اور اس سے پہلے کیا ہوگا اما. دھیان سے اگلے لفظ بولنے لگا. وہ جو پہلا اما ہے اما ایک ہے وا اما اور ایک ہے اما. آئے آئے میرے علیہ وسلم میں آنا ہوں نا کہ معطوف کی پہچان تو بڑی آسان ہے اور معطوف علیہ کی مشکل. اور یہاں پر معطوف علیہ کی پہچان سبحان اللہ. یہاں پر معطوف علیہ کی بھی آسان ہے. وہ کیا کہ پہلے اما کے بعد جو آیا ہے وہ معطوف علیہ. جی پہلے اما کے بعد جو آیا وہ معطوف علیہ. سبحان اللہ. یہ پہچان آسان ہوگی کہ نہ ہوئی؟ بڑی آسان ہو بھائی پہچان آسان ہو گئی مگر تو ڈھونڈنا پڑے گا. میں نے تو بتا دیا آنکھیں بند کر کے بتا دے. جہاں دو امے آ جائیں اور دوسرے کے ساتھ واؤ لگی ہو تو جو پہلا اما اس کے بعد آنے والا معطوف علیہ. اور وہ جو گل حقیقی معطوف علیہ کی پہچان مشکل ہوتی ہے ہم نے کہا یہاں آسان ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ اما حرف عطف اس وقت ہوگا یعنی اما حرف عطف اس وقت ہوگا جب اس کے شروع میں واؤ. لیکن جہاں وہ اما ہوگا اس سے پہلے اما ہوگا اور جو پہلا اما اس کو حرف تردیدیہ اور اس کے بعد والا معطوف علیہ. پہچان آسان ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اما حرف تردیدیہ کیونکہ آگے بھی آ رہا ہے وہ اما آگے بھی آ رہا ہے آگے بھی آ رہا ہے. چل ایک اور گل سن لے دھیان چھوڑ یار. اگر اما وہاں پڑھتے جہاں آگے او ہو یا اما ہو چاہے آگے او ہو چاہے آگے اما ہو تو اما پڑھے گا. اچھا یہ بھی سن لے اما ایک وہ بھی ہوتا ہے جہاں حرف شرط ما زائدہ نال مرکب ہوتا ہے جنہیں قرآن پاک میں ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما. اے جڑا اما ہے نا یہ حرف شرط نال مرکب ہوا ہے یہ اصل انما وہ کی اصل سے یہ ترجمے پتہ لگ جائے گا نا. اے اما تردیدیہ نہیں ہوا جڑا قرآن پڑھیا اما یبلغن اما پڑھیا کہ نہیں لیکن آ نہیں جی اما ہو وہ اما کا مانا اگر وہ حرف شرط جے تو ما زائدہ جے اور وہ فعل پہ آیا جملہ فعلیہ پہ آتا ہے وہ والا سمجھ آ گئی جی بھائی. وہ جو میں نے پڑھا وہ حرف شرط اما یعنی اما ان حرف شرط اور ما زائدہ یہ گل میری راہ سے رہ گئی. یہ بھی میں تیرا مطلب ابہام یا اشکال یا تیرے ذہن چ نہیں سی میں واڑ دیتی کہ اما ایک وہ بھی ہوتا ہے وہ تو آپ لبنا ترجمے تو پڑھے تھے کہ جڑا اما حرف شرط ماد نال مرکب او انما بن گیا اما اے ہے اما یہ مرکب شرکب کوئی نہیں اے اما ہے. سمجھ آ گئی جی. اے جڑا اما جے اگے او آوے یا آئے وا اما جنوں آندے نے حرف تردیدیہ دھیان سنی یہ تو بعد جیڑا اما تردیدیہ ہوتا ہے جس کے آگے او آتا ہے وہ اما آتا ہے اس کے بعد آنے والا ہے معطوف علیہ. سبحان اللہ. اس کے بعد آنے والا ہے چاہے آگے او آ جائے او آئے گا تو پھر بھی اما کے بعد والا معطوف علیہ. اگر وہ اما آئے گا تو پھر بھی اما کے بعد والا معطوف علیہ. آنکھیں بند کر کے آپ کہہ سکتے زیادہ اما حرف تردیدیہ بعد والا کی بننا ہوں حقیقت معطوف علیہ وہ اما وچ واو زیادہ اما حرف تک مجاز معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ تمیز ہے. یہ کیا ہے تمیز. یہ جو ترکیب ہے تو ویسے تمیز نسبت سے وہ اتصال شہر بھی شہر جو نسبت ہے نا اس سے تمیز ہے. لیکن سید غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ نے ترکیب یوں کی ہوئی ہے کہ اتصال مضاف اپنے مضاف علیہ اور متعلق سے مل کر ممیز
جو آپ نے کی ہوئی ہے. آگے حقیقت المصوبہ مصوبر کے یہ تمیز ممیز تمیز میل کا یہ خبر ہوا مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. اب ہم پڑھنے لگے ہیں ناو بھی تا ان کی ترکیب. دھیان سے سننا یار, دھیان. ناو کے بارے میں یاد رکھ لیں. پہلے تو یہ یاد رکھیں جس ناو کے ساتھ مثال دے. یہ لفظ میں نے بولے اور کلام کے شروع میں ہو, ایسے نام کیا ہے وہ لفظ ناو. ہاں, جس ناو کے ساتھ ایسے نام کیا نہیں. کیوں میں تیرے سمجھانا ہوں نہیں مثال دان. آج پہلی بار لفظ کیا ہے جس ناو کے ساتھ اور وہ ناو شروع میں ہو. اس کا قاعدہ ہے کہ آگے مضاف ہوگا اور مبتدا محذوف کی خبر. اکثر ترکیب یہ ہم کرتے, اگر یہ ایک اور ہے وہ بتاتا ہوں, لیکن ہم جو ترکیب کرتے ہیں وہ یہ کرتے جس ناو کے ساتھ مثال دے اور شروع میں ہو. یہ تو پکی گل ہے مضاف ہوگا. کیا ہوگا اور مبتدا محذوف, اور مبتدا محذوف نکالیں گے مثال. اس میں میں نے قید لگائی کہ جس کے ساتھ مثال دے اور شروع میں ہو. شروع میں پہلی کہہ رہے سنو کہ جس کے ساتھ مثال دے, یہ قید کیوں لگائی؟ اس لیے کوئی ایسے نام ہوتے ہیں جس کے ساتھ مثال نہیں ہوتی, وہ ترکیب میں مفعول فی بنتا ہے. جی ہاں, وہ شاید یاد ہو کہ نمازی جب بیمار ہو جائے پھر بھی نماز پڑھے, لیکن اس کا جو چہرہ ہے نا وہ نحون من القبلہ, نحون من القبلہ, قبلے کی طرف, قبلے کی طرف, وہاں پر یہ مطلب ہے خبر خبر نہیں مفعول. تو یہ مثال ہی نہیں دی, یہ بھی مفت ہے. یہ نہیں ہم پڑھ رہے جس کے ساتھ کیا کریں مثال. ماشاء اللہ آپ کو 10 روپئے دینی چاہیے یار. سبحان اللہ. تو میں مثال بھی تھی, یہ سارے قاعدے دیکھیے. جس ناو کے ساتھ کیا کرے مثال دے. یہ قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ یہ ناو جو ہے اس کے ساتھ مثال ہے تو نہ بھی نہ یار مثال ہے, لہذا یہ خبر نہیں ہے, یہ تو مبتدا بن گیا. اچھا جس ناو کے ساتھ مثال دے پھر قید یہ لگائی. بھائی یہ گل سمجھ نہیں آئی. یہ قید ہم نے کیوں لگائی کہ جس ناو کے ساتھ کیوں اگر مثال نہیں دیں گے ترکیب میں کبھی کچھ بنے گا کبھی کچھ بنے گا. النحو علم, یہاں ناو کے ساتھ مثال اور کیا بن رہا ہے مبتدا. اچھا یہ قید کیوں لگائی کلام کے شروع میں ہو, مثال بھی دے اور شروع میں ہو, یہ قید کیوں لگائی یار؟ ہم نے قاعدہ بنایا, اس قاعدے کے اندر 2 باتیں کی کہ جس نام کے ساتھ مثال دے اور نام کلام کے شروع میں, یہ شروع میں یہ قید کیوں لگائی؟ داتو نام میں ہے, آج پڑھاؤں گا انشاءاللہ. میں پڑھنے لگوں عربی. وَفِي الْمِثَالِ الْكُلِّ نَاوُ قَامَ ہے. جی صحیح ہے کہ نہیں؟ جی کیونکہ وافل مثال یہ تو پھر خبر بڑھ رہے تھے. میرے کو غلطی ہوگی, چلو جی میرے کو غلطی ہوگی. میں سمجھائی کی بات ہے مثال. ہاں مثال الکل یہ ایسے ہے. جس کے ساتھ مثال دے اور کلام کے کہو شروع میں ہو تو وہ. اچھا یہ میں ادھر پڑھاؤں گا, چلو ادھر پڑھاتا ہوں. چلو ادھر دیکھو, ادھر دیکھ اپنی گل سے قائم. جس ناو کے ساتھ مثال دے اور کلام کے یہ شروع والی قید کیوں لگائی؟ دھیان سے سننا. وَلِلْ اسْتِعَانَةِ نَاوُ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ میں ایک ترکیب یہ ہے کہ واو استینافیہ. وَلِلْ اسْتِعَانَةِ کے واو کون سی ہے؟ استینافیہ. بول استینافیہ. اب شروع میں کون آیا؟ جار مجرور. اور ناو وہی ہے جس کے ساتھ مثال ہے, لیکن کلام کے شروع میں نہیں ہے. شروع میں تو جار مجرور آ گیا, تو شروع میں جار مجرور آ گیا. اب اول پہلے جار مجرور. ولیل استعانت میں جب واو استنافیہ بنائیں گے اس وقت ناو مبتدا ہے. او بھی داؤن والا قاعدہ. تو یار میں اپنے کو کہہ رہا مولانا صاحب نے لکھی ترکیب ایسے لکھی ہے یار. توضیح کامل جی کتاب ہے نا, اے ترکیب جی میں کہہ رہا یہ لکھی ہے
کہ میرا قاعدہ فٹ ہویا کہ نہ ہویا؟ ہویا جی ہویا. ایسے جنان لکھی ہوئی یار جنہیں پیسے کہاں دینا گا ماشاءاللہ ایسے لکھی یا وَلِلْ اسْتِعَانَةِ نَاوُ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ. یہ جو ناوو ہے اس کے ساتھ مثال تو دے رہے ہیں, اس کے ساتھ مثال دے رہے ہیں لیکن شروع میں نہیں ہے, شروع میں تو جار مجرور ہے, لہذا یہاں پر ناوو خبر نہیں ہے, مبتدا ہے. جار مجرور خبر مقدم فٹ نہیں ہے 10,000 عمر ہے. اگر قاعدہ کنا کھولے کہ وہ ناوو جس کے ساتھ مثال دے, لہذا ان ناوو والا نکل گیا, اور ناو من القبلہ بھی نکل گیا, اور وہ ناو جس کے ساتھ مثال دے اور شروع میں بھی ہو. لہذا ولی استعانت ناو کتبت بالقلم, جب واو استنافیہ پڑھو گے تو یہ ناو بھی نکل جائے, تو یہ ناو خبر نہیں اب بنے گا مبتدا بنے گا. ہوں تیرے چاہیے 10 بھی منو دینا. بھائی سمجھ نہیں لگی؟ سنو, ہم نے ناو کی ترکیب پا لی ماشاءاللہ. تو اداتو نام میں جو ناو ہے اس کے ساتھ مثال ہی دیتا ہے, پتہ نہیں میں کی کہہ رہے ہیں. اداتو نام میں جتنا ناو ہے اس کے ساتھ جتنا ناو ہے مثال. جس جو بھی ناو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے آگے مضاف ہوگا. ہاں یہ دیکھنا آپ نے شروع میں بنانا ہے یا درمیان میں بنانا ہے. اگر شروع میں بنانا ہے تو پھر شروع میں بنانا تو خبر, اگر جیسے ولیل استعانہ تو پھر مبتدا بنے گا. یہ آپ کی مرضی ہے کہ ولیل استعانہ کو آگے لے جاؤ یا پیچھے چھوڑ دو. وہ بھی تو ہے نا کہ اس کا آتا ہے لیل التاق, تو اب یہ پیچھے چلا گیا. اب ناو کتبت بالقلم, اب ناو شروع میں ہو جائے گا. سمجھ آ گئی جی؟ اچھا بھی سنو, دھیان نہ سنو. ناو کا مضاف الیہ ہمیشہ مفرد ہوتا ہے, یہ قاعدہ ہے جی. ناو کا مضاف سوڑے آئی میرا دیکھو نہ لے آ رہے, میرا دیکھو میرا ناو کا مضاف الیہ ہمیشہ اگر آگے جملہ آئے یا فعل آئے یا حرف آئے تو وہاں کہیں گے مراد اللہ. ایک تو مضاف الیہ اسم ہوتا ہے اور پھر ہمیشہ مفرد ہوتا ہے ناو کا. اگر آگے جملہ ہے تو کیا کہیں گے مراد اللہ. یہ یاد ہو گیا جی, ترکیب ہوگی جی. ناو مضاف کیونکہ ناو کے ساتھ مثال دے رہے ہیں اور ہم نے اس کو خبر بنانا ہے کیونکہ یہ شروع میں ہے. ناو مضاف شروع سے مراد ہے عبارت میں نظر شروع میں آ رہا ہے, شروع سے مراد ہے عبارت میں نظر شروع میں آ رہا ہے, اس سے پہلے کوئی نہیں نظر آ رہا. ناو مضاف بھی داؤن جملہ ہے تو کہیں گے مراد مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو گئی مبتدا موصوف. اچھا جی, بھی داؤن کی ترکیب کرنے لگا ہوں. جب ہم بھی داؤن کی کریں گے پھر ہم مضاف الیہ نہیں بنائیں گے, یہ کوئی جملہ ہو جائے گا اور اس کا مضاف الیہ جملہ نہیں ہوتا. بھی داؤن کی ترکیب ہمیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھ دی. شروع میں جار مجرور, بعد میں اسم, جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو, بعد والا اسم معرفہ ہو یا نکرہ تو جار مجرور خبر بنے گا, بعد والا مبتدا بنے گا. بیدہ الملک اس کی مثال, فیہا سر اس کی مثال, جبریل علیہ السلام اس کی مثال. علیہ السلام, اور جبریل کا نام تو میں لیا ویسے علیہ السلام پڑھنے کے لیے, علیہ السلام اس کی مثال. فیہ ہدن اس کی مثال. سمجھ آ گئی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اس کی مثال. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اس کی مثال. تو قرآن میں بہت مثالیں اس قاعدے کی کہ جار مجرور کا متعلق موجود نہ ہو اور وہ خبر بن رہا ہو اور بعد والا مبتدا بن رہا, اس کی بہت مثالیں. تو بھی ڈاؤن کی الگ بھی ہو گئی اور ناو کے ساتھ بھی ہو گئی. اچھا جی, یہ میں نے آپ کو قاعدہ بتا دیا کہ جس ناو کے ساتھ مثال دے اگر شروع میں ہو, شروع میں مراد ہے کہ نظر آنے میں, تو وہ خبر بنے گا مبتدا موصوف. اور یہ بھی بتایا کہ ناو کا مضاف الیہ ہمیشہ کون ہوتا ہے, اگر آگے جملہ ہے تو کیا کہیں گے مراد. اب دھیان سے سننا, جب ہم ناو کے بعد والے کو ہم مفرد بنائیں یا مفرد ہو اور آگے آ جائے ای, آگے کیا جائے ای, تو ای سے پہلے مفرد
اور ای کے بعد تو اب قاعدہ پہلے والا مبدل منو بعد والا بدل مفسر تفسیر نہیں جب ای سے پہلے بھی مفرد ہو جیسے کہ سنا میں ہے ہر فن ای طرفن اب جب آپ نے اگلی ترکیب کر رہے ہو دھیان سے سنو نحو مررت بزیدین ایل جیسا کا مروری بھی مکان اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں نحو مضاف کر دیا اب اگلا جملہ آ گیا تو کیا کہیں گے مراد اللفظ اب جب مراد اللفظ کا مفرد ہو گیا تو آگے کیا آ گیا آگے کیا آ گیا پتا چلا پہلے والا مفرد جب پہلے والا مفرد اگے بھی تو مفرد ہی ہونا ہے اگر پہلے کو مبدل منو اگلے کو اس صورت میں جب آپ اس مرتو کو مضاف الیہ بنا میں ترکیب کرنے لگا ہوں نہ وہ مضاف مرتو بزید مراد لفظ مبدل منو ایر بے تفسیر اگلا سارا ولی نسیانہ تک مراد لفظ بدل مبدل منو اپنے بدل سے مل کر مضاف الیہ مل کر خبر ہوگی موسیٰ اچھا اگر آپ نے مضاف الیہ نہیں بنانا تو مرتو فعل تو فاعل بزید جاب متعلق ہو گیا جملہ فعلیہ خبریہ مفسر کہہ رہا کہنے ایر بے تفسیر التاسا کا فعل مروری میرا فاعل مضاف الیہ مل کے باجار مکان نکرے کے بعد جملہ موصوف سے کہ میں نہ ہونا کہ یقرب دو ہے کدی اندر کدی باہر لیکن اندر ادو جدو درمیان چ ہوئے میں یہ بھی آنا ادو بھی درمیان چ جدو ہوئے اندر اکثر ہوئے گا کہ ہوں یہ درمیان چ کیونکہ صفت ہے لیکن پھر بھی فاعل باہر آیا اندر یقرب فعل منو متعلق ذات فاعل فاعل متعلق مل کے صفت موصوف سے مل کے مجرور جار مجرور مل کے التاسا کا متعلق پھر فاعل متعلق مل کے جملہ فعلیہ خبریہ کا تفسیر پچھلا مفسر کی یہ تفسیر سمجھ آ گئی ترکیب پوری ہوئی کہ ولی الاستعانت نام کتبت بالقلم پہلا کرایا دو ایک ہے ولی الاستعانت پیچھے عطف وہ لیل انصاف سے جب عطف کرے گا کہ نام کتبت بالقلم کی بن جائے گا خبر کیونکہ اس نام کے ساتھ مثال دے رہے یہ شروع میں ہے یہ نام مضاف